إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب۔ میں تو اصلاح کرنا چاہتا ہوں جہاں تک بھی میرا بس چلے، اور یہ جو کچھ میں کرنا چاہتا ہوں اس کا سارا انحصار اللہ کی توفیق پر ہے، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور ہر معاملے میں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس خالق عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جو ساری کائنات کے لیے رشد و ہدایت بنا کر کے بھیجے گئے۔ برادران اسلام، معزز سامعین کرام، اللہ وحدہ لا شریک کا یہ بے حد فضل اور اس کا احسان ہے کہ اس اللہ عز و جل نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین حق دے کر کے مبعوث فرمایا جو دین حق اور جس کی تعلیمات روز روشن کی طرح واضح ہیں، جس دین حق نے کفر و شرک کی تاریکیوں میں بھٹکنے والوں کو، جس دین اسلام نے ضلالت و گمراہی کے تاریک اور تند گھیروں میں رہنے والوں کو ہدایت اور صراط مستقیم کی واضح شاہراہوں پر لا کر کے اس نے کھڑا کیا۔ وہ دین حق جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں تمہارے درمیان ایک ایسا دین چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایسی تعلیمات چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنہا الا ہالک، اس صراط مستقیم سے، اس دین حق سے وہی گمراہ ہو سکتا ہے، وہی بھٹک سکتا ہے، وہی دائیں بائیں جائے گا جس کا مقدر ہلاک اور برباد ہونا ہو، جس کے مقدر میں ہلاکت و تباہی لکھی ہو، وہی اس دین اسلام سے، اس دین حق سے منحرف ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جو تربیت فرمائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت فرمائی، اور اتنی اعلیٰ تربیت فرمائی اور اس طرح سے فرمائی کہ صحابہ کرام کے دلوں میں کفر، شرک، اسی طرح بد اخلاقیاں، برائیاں ان کے نزدیک نہایت ہی کریہ اور نہایت ہی بدبودار اور نہایت ہی نفرت کرنے والی چیزیں بن گئی۔ حق، عدل اور انصاف اور اسی طرح سے صداقت اور سچائی، امانت داری، یہ تمام سب چیزیں ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا منشور بن گئیں،
اور ان کا طرز عمل بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ مقدس صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں بکھر گئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دنیا کو روشن اور منور کرنا شروع کر دیا۔ ان کے شاگردوں کا دور آیا۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے جو جو عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا، جو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دور ہوتا گیا اور اسلام عرب و عجم کے اندر تیزی کے ساتھ پھیلنے لگا، اسلام دشمن طاقتوں نے یہ سوچا کہ یہ اسلام بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس کے ماننے والے بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر پھیل رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے خلاف سازشیں شروع کی اور نت نئی سازشیں جنم لینا شروع نت نئی سازشوں نے سر ابھارنا شروع کر دیا۔ انہی سازشوں میں جہاں اور بہت ساری چیزیں تھیں، وہیں ان مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑنے کی ایک منظم سازش تھی کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ایمان اور عقائد کو بگاڑ دیا جائے، کس طرح سے انہیں جادہ حق سے دور کر دیا جائے، کس طرح سے کتاب و سنت کی تعلیمات سے انہیں جاہل کر دیا جائے، بے دخل کر دیا جائے، کس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ تعلیمات سے انہیں بے بہرا کر دیا جائے، کس طرح سے انہیں دین صراط مستقیم سے غلط راہوں پہ ڈال دیا جائے۔ یہ ایک منظم سازش دنیا کے اندر چلنے لگی اور اسلام دشمن طاقتوں نے وہ سازش کرنا شروع کر دیا۔ دھیرے دھیرے نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سارے مسلمان اس سازش کے شکار ہوتے گئے اور امت مختلف عقیدوں اور مختلف نظریات اور مختلف فکر اور مختلف افکار اور مختلف خیالات کے شکار ہوتی گئی، اور یوں دھیرے دھیرے امت کے اندر انتشار پیدا ہوا، اختلافات پیدا ہوئے، اور پھر اگر اختلافات کی بات ہوتی تو کسی حد تک قبول کر لی جاتی۔ بات یہاں تک پہنچی کہ اب اختلافات کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب لوگوں نے فرقے بنانا شروع کر دیے اور یہ امت اس طرح سے دین صراط مستقیم سے ہٹ کر مختلف ٹکڑوں، مختلف جماعتوں، مختلف گروہوں، مختلف ٹولیوں کے اندر بکھرتی چلی گئی اور اس کی طاقت و قوت ٹوٹتی اور سمٹتی چلی گئی۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے اعتبار سے ایک جماعت حقہ ہمیشہ اس دنیا کے اندر موجود رہی، جس نے ان باطل پرستوں کا، ان بدعقیدگیوں کا، ان شرک و کفر کا، ان بدعت و خرافات کا قلع قمع کرتی رہی۔ وہ جماعت ہمیشہ موجود رہی جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، میری امت میں ایک جماعت ایسی رہے گی جو ہمیشہ حق کے دامن کو پکڑے رہے گی، جو کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے دنیا کے سامنے اب سینہ سپر ہو کر کے دنیا سے لڑتی رہے گی اور کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے دنیا کے سامنے اپنے آپ کو اپنے من تن من دھن ہر اعتبار سے کتاب و سنت کی بالادستی کے لیے قرآن و سنت کی خدمت کرتی رہے گی۔ یہ جماعت آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نبی کے دور سے لے کر کے آج تک اور یہاں تک کی قیامت تک اللہ کے فضل و کرم سے یہ جماعت حقہ ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر جگہ موجود رہے گی انشاءاللہ تبارک و تعالی، جو شرک و کفر کے خلاف اور بدعقیدگیوں کے خلاف اس طرح سے اعلان جنگ کرتی رہے گی۔ میرے عزیز، میرے دوست، آج بھی اللہ کے فضل و کرم سے وہ جماعت موجود ہے اور شرک و کفر کا مقابلہ ڈٹ کر کے کر رہی ہے، بالخصوص آج کے اس پرفتن دور میں، جبکہ میرے عزیز جبکہ بدعقیدگی کو نہایت ہی ملمع سازیوں سے اور نہایت ہی چمکیلے اور زرق برق غلاف میں بدعقیدگی کو امت کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، قرآن و سنت کا لیبل لگا کر امت کے سامنے برے عقائد پھیلائے جا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا نام لے کر عقیدت و محبت میں اپنے بزرگوں، اپنے صالحین کی غلو کر کے اس طرح سے امت کو غلط راہوں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے کہ الامہ والحفیظ۔ میرے عزیز، آج کے اس دور میں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں پر ان کے اخلاقیات کی تعمیر کی جا رہی ہے، جہاں اقتصادیات کی بات ہو رہی ہے، معاشیات کی بات ہو رہی ہے، عمرانیات کی بات ہو رہی ہے، تہذیب و تمدن کی بات ہو رہی ہے، ثقافت اور تہذیب کی بات ہو رہی ہے، جہاں ان کے جو ہے علم کی بات ہو رہی ہے، اور جہاں سائنس اور تجربات کی بات ہو رہی ہے، جہاں ٹیکنالوجی اور دیگر
چیزوں سیاسیات کی بات ہو رہی ہے، وہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے سامنے، امت محمدیہ کے سامنے عقائد توحید کو کھول کھول کر کے رکھ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خطوط کی بنیاد پر امت کا عقیدہ درست کیا تھا، ان عقیدوں کو ان کے سامنے بیان کر دیا جائے، اور وہ بدعقیدگیاں جو اسلام کا نام لے کر، وہ برے عقیدے جو اسلام کا لیبل لگا کر امت کے اندر پنپ رہے ہیں اور پھیلائے جا رہے ہیں، ان کی نقاب کشائی ضروری ہے۔ اس لیے کہ میرے عزیزو، اگر انسان کا ایمان اور عقیدہ بگڑ گیا، اگر انسان کے عقیدے کے اندر فطور پیدا ہو گیا، تو اللہ کی قسم ہے اس کی نماز، اس کے روزے، اس کے حج، اس کے زکوٰۃ، اس کے تمام اعمال صالحہ سارے کے سارے برباد ہیں۔ لئن اشرکت لیحبطن عملک، اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے بھی اعمال کو ضائع برباد کر دیا جائے گا، تمہارے بھی اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ امت کے سامنے بدعقیدگیوں کا پردہ چاک کر دیا جائے اور امت کے سامنے کھول کر کے وہ برے چہرے رکھ دیے جائیں، تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھولی بھالی امت اپنے شاہراہ پر جس صحیح طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑا تھا، اس صحیح طریقے کے اوپر یہ امت گامزن رہے۔ میرے عزیز، میرے دوست، کتاب و سنت کی سچائیاں اور اس کی حقانیتیں کہاں، اور رائے اور قیاس کی ظلمت اور تاریکیاں کہاں منہج سلف کی اتباع اور پیروی، اور کہاں میرے عزیزو جو ہے تقلید اور جہالت کی اتباع، جہالت کی روش، کہاں عقیدہ صحیحہ کا یقین، اور کہاں بدعقیدگیوں کے یہ اندھیرے دنیا کے سامنے پھیلائے جا رہے ہیں۔ آئیے میرے عزیزو، میرے دوستو، میری یہ کوشش ہے کہ میں آپ کے سامنے وہ برے عقیدے، وہ بدعقیدگیاں جو لوگوں کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہ موٹی موٹی کتابیں جو قرآنی اعمال کے نام پر، جو شخصیت پرستیوں کے نام پر، جو عقائد اہل سنت کے نام پر، جو ملفوظات کے نام پر، جو حکایات اولیاء کے ناموں پر، اور جو نہ جانے کن کن تذکروں اور ملفوظات کے ناموں پر کس طرح سے امت کے سامنے پھیلائی جا رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میں ان کتابوں کے حوالے سے تاکہ میں اس سے زیادہ تو حقیقتوں کو کھول کر کے نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ یہی خون دل ہے جو میں نے نچوڑ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس سے زیادہ حقیقتیں تو میں نہیں بتا سکتا۔ آج دنیا ترقی کے اس دور میں ہم نے اس ترقی کے وسائل اور ان ترقی کے وسائل اور ذرائع کو سامنے ہم نے رکھا ہوا ہے، جن کا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، ہمیں شاید یہ معلوم ہو کہ 19ویں صدی کے اندر، 19ویں صدی عیسوی کے اندر بر صغیر پاک و ہند یا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر دو فتنے بڑے عظیم، بڑے تیزی کے ساتھ پھیلے۔ دو فتنوں نے بڑی تیزی کے ساتھ سر اٹھایا، اور یہ دونوں، اور بلکہ اور بھی اس کے علاوہ فتنے تھے، لیکن وہ فتنے تو ایسے تھے جن کو کہ مطلب جیسے قادیانیت کے فتنہ اور دیگر چیزوں کے فتنے، اس کو تو بہرحال جو ہے یہ تو تھے ہی کافر، اور ان کے عقیدے سراسر بہت دور قرآن و سنت سے تھے۔ لیکن دو فتنے اتنے عظیم تھے جن فتنوں نے امت کو عجیب و غریب مخمصے میں ڈال دیا، اور عجیب و غریب انداز سے امت کے سامنے وہ دونوں فتنے آئے۔ ان میں ایک فتنہ بریلی سے احمد رضا خان صاحب کا اٹھا۔ اس فتنے کے بارے میں تو خیر بہرحال آپ حضرات کو بہت ساری معلومات ہو چکی ہیں، لیکن بہت سارے لوگ ابھی تک ان فتنوں سے واقف نہیں ہیں کہ یہ کتنا عظیم فتنہ تھا، بلکہ وہ فتنے ایسے ہیں جو جہالت کی بنیاد پر ابھرے ہیں، جن کے اندر عیسائیوں جیسی جہالت ہے۔ اور کسی نے بڑا ہی سچ کہا ہے کہ بریلویت جو ہے یہ بالکل مثل عیسائیت کے ہے، بریلویت بالکل کرسچنوں کی طرح ہے۔ جس طرح عیسائی جو تھے وہ گمراہ ہوئے، وہ صحیح راستوں سے ہٹے، کیوں؟ اپنی جہالت کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر، اور اپنے حقیقی دین سے، اپنے نبی کی تعلیمات سے دوری کی بنیاد پر عیسائیت ہٹ گئی صحیح راہ سے، اور عیسائیت کے ماننے والے عیسائی جو ہے وہ اللہ رب العزت نے انہیں گمراہ قرار دے دیا۔ جہالت کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کی عبادت اور پرستش کرنا شروع کی۔ بالکل بریلویت بھی ہمارے ملکوں کے اندر جاہلیت کی بنیاد پر اور جہالت کی بنیاد پر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت و پرستش کر رہی ہے،
اور وہ تمام عقیدے جو اللہ کے لیے لائق و زیبا ہیں ان کے ساتھ مانتے ہوئے اپنے بزرگوں، اپنے صالحین اور اپنے نیکوکار اور نبیوں، اولیوں، صالحین سب کے لیے وہ تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال ان سے مجھے اتنا شکوہ اور گلہ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اپنے سینے ٹھونک کر علل اعلان چوراہوں پر اپنی بدعقیدگیوں کا اظہار کرتے ہیں اور اس کے لیے قرآن و سنت کو توڑ مروڑ کر کے اپنی دلیلیں فراہم کرتے ہیں۔ دنیا ان کے ان ملمہ سازیوں سے اور ان کے ان جو ہے ٹیڑھی کھیروں سے الحمدللہ اس وقت واقف ہو رہی ہے اور وہ ان کا چراغ گل ہو رہا ہے۔ بریلیوں کا دیپ جو ہے بالکل ٹمٹما رہا ہے، اب بجھنے کے قریب ہے اور بہت تیزی کے ساتھ الحمدللہ امت جو ہے صحیح راہ پہ آ رہی ہے۔ لیکن اسی کے بالمقابل ایک دوسرا فتنہ 19ویں صدی کے اندر ابھرا جسے دیوبندیت کہا جاتا ہے، اور یہ دیوبندیت اتنا عظیم فتنہ تھا اور اتنا عجیب و غریب فتنہ تھا کہ آج تک بہت سارے لوگ اس فتنے کو نہ سمجھ پائے، بلکہ جنہوں نے سمجھا بھی تو بہرحال کچھ رواداریاں، چونکہ تشدد ان بریلویوں کے مقابلے میں ان کے اندر کم تھا اور وہ لوگ ان سے تھوڑے بہت رسم و رواج سے مختلف تھے، اس لیے لوگوں کی نظر ان کے اوپر نہ پڑی اور بریلویوں نے ان کو جھوٹا موٹا جو ہے وہابی کہنا شروع کر دیا، کیونکہ انہوں نے تھوڑے نیاز اور تھوڑے فاتحے اور تھوڑے کل وغیرہ کی مخالفت کر دی تو بریلویوں نے کہا یہ وہابی ہیں۔ ان کے نزدیک تو وہی ہے کہ جو نیاز فاتحہ نہ کرے وہ وہابی ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ بیچارے چیخ رہے ہیں، دیوبندی آج تک چیخ رہے ہیں، اپنی کتابوں کے اندر بھی چلا چلا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم وہابی نہیں ہیں، بلکہ ایک عجیب و غریب بات اور اللہ کی قسم اگر مجھے اجازت دی جائے اور میں اپنے اس دعوے کی دلیل بھی پوری دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں تیار ہوں کہ اللہ کی قسم اتنا جھوٹ اگر میں کہتا ہوں، اگر اس دور کے اندر جس طرح تھوک کے بھاؤ یہ دیوبندی یا بریلوی جتنے بھی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں جتنے جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کی قسم اگر اس دور میں کسی کو کذاب کہنا ہو نا، کذاب کہ تو بہت بڑا جھوٹا ہے، اسے کذاب نہ کہو، اسے جھوٹا نہ کہو، بلکہ میں دعویٰ کرتا ہوں اسے یہ کہہ دو تو حنفی، اس لیے کہ اس قدر تھوک کے بھاؤ جھوٹ بولی جا رہی ہے۔ اس طرح لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ علامہ والحفیظ اسی مملکت سعودی عربیہ کے اندر یہ ان کے پورے گرو گھنٹال، ان کے جتنے بھی بڑے بڑے لوگ، چاہے قاری طیب ہوں، چاہے مولانا ابو الحسن ندوی ہوں، چاہے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آئے ہندوستان میں بھی یہاں آ کر کے دعائیاں دیتے ہیں، محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تعریف، توصیف اور ان کے منہج اور ان کے فکر اور ان کی سب کچھ مملکت کے اندر آ کر کے تعریف و توصیف کرتے ہیں، بلکہ یہاں آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں وہاں لوگ وہابی کہتے ہیں، وہ جاہل انہیں وہابی کہتے ہیں نیاز فاتحی کی بنیاد پر۔ لیکن یہ کتابیں انہوں نے جو اردو زبان کے اندر اور باقاعدہ لکھی، اس کے اندر عقائد اہل سنت کے نام پر یہ جو ہے فخر المحدثین مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی، جس کے اندر عقائد و علماء اہل سنت دیوبند جو سرفراز اکیڈمی دیوبند یو پی سے چھپی ہوئی یہ کتاب ہے، اس کتاب کے مصنف باقاعدہ جگہ جگہ انہوں نے وہابیت کو ایسی گالیاں دی ہیں اور اس طرح کی باتیں کی ہیں کہ علامہ والحفیظ بالکل برات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا وہابیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن جب یہ کتنے بڑے جھوٹے اور کتنے بڑے مکار ہیں کہ جب یہاں آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم وہابی ہیں، ہمارے ملکوں میں جب رہتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں ہم وہابی نہیں۔ کیوں؟ حد ہو گئی جھوٹ کی۔ آپ کو میں ایک بتاؤں، نمبر ایک جھوٹ تو میں آپ کو کیا بتاؤں، قدم قدم پہ اس قدر جھوٹ بول رہے ہیں کہ علامہ والحفیظ یہ یہاں کہہ رہے ہیں، میں نے بتایا ہے آپ حضرات کو، اس میں کہہ رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا۔ عبد الوہاب کیا ہے؟ علامہ شامی نے اس حاشیے میں فرمایا ہے کہ جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوئے۔ ان کا نام عبد الوہاب نہیں تھا، ان کے باپ تو کبھی نجد سے نکلے نہیں، ارے ان کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا۔ لیکن خیر کہتے ہیں کہ دشمنی میں آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کہتے ہیں حرمین شریف سے نکل کر حرمین شریفین پر متغلب ہوا، یعنی حرمین شریفین کو اپنے قبضے میں لیا۔ اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہیں اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ مشرک ہے۔ استغفر اللہ۔
استغفر اللہ، یہ کتنا بڑا الزام محمد بن عبد الوہاب رحمت اللہ علیہ پر لگائے جا رہے ہیں. اور یہ دیوبند کے لوگ ہیں جن کے بارے میں یہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کتاب کے اندر جتنے عقیدے لکھے ہوئے ہیں، اگر کوئی شخص ان عقیدوں میں سے کوئی کسی عقیدے کا انکار کرتا ہے اور اس کو نہیں مانتا ہے تو وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اہل سنت والجماعت سے خارج ہے. لکھتے ہیں کہ خلاصہ کتاب عقائد علماء دیوبند میں علماء اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں، اس سے انحراف کرنے والا اہل سنت والجماعت کے گروہ سے خارج. اور اسی کتاب کے اندر یہ لکھتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا ہے، کہ جناب علی کہتے ہیں کہ عبد الوہاب جو تھا وہ کوئی شخص بھی ہمارے کسی سلسلے مشائخ میں نہیں ہے. محمد عبد الوہاب کے ماننے والے ہمارے مشائخ سلسلے مشائخ میں نہیں، نہ تفسیر میں، نہ فقہ میں، اور نہ ہی حدیث میں. گویا محمد بن عبد الوہاب کی تفسیر الگ، محمد بن عبد الوہاب کی فقہ الگ، اور دیوبندیوں کی تفسیر اور دیوبندیوں کی فقہ الگ. یہ بتاؤ اگر یہ بات یہاں کے علماء مشائخ کو معلوم ہو جائے، جو لوگ یہاں آ کر کے اپنے وہابیت کے دم بھر بھر کر کے ڈالر لے کے جاتے ہیں، چندے کر کے جاتے ہیں، بھیک مانگ کر کے جاتے ہیں، زکوٰۃ کے پیسے لے جا کر کے اپنے دارالعلوموں میں جا کر کے اپنا کھاتے پیتے ہیں، بتاؤ اگر ان کو پتہ چل جائے تو یہ کیا ایکشن لیں گے ان کے خلاف؟ اعوذ باللہ، کتنے بڑے دوغلے اور کتنے بڑے منافق اور کتنے بڑے دجال ہیں اس دور کے یہ لوگ، جو اپنی کتابوں کے اندر وہابیت کو کہتے ہیں نہ ان کا حدیث ہماری حدیث، نہ ان کی فقہ ہماری فقہ. چلو مان لیتے ہیں، کہتے ہیں یہ حنبلی ہیں، وہ حنفی ہیں، چھوڑو اس کو. نہ ان کی تفسیر ہماری تفسیر، نہ ان کی تفسیر ہماری تفسیر. اعوذ باللہ. یہی نہیں بلکہ ایک جگہ تو حضرت فخر المحدثین مولانا کیا کہوں میں، یہ کہتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ شیخ المشائخ مفتی صدر الدین دہلوی کا ایک رسالہ تصنیف ہوا کس موضوع پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کی جائے، ہے نا، اس زیارت کی نیت سے سفر کیا جائے. کہتے ہیں کہ وہابیہ جو ہیں، وہابیہ اس کا انکار کرتے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا نے وہابیہ اور ان کے موافقین پر قیامت ڈھا دی. کہتے ہیں ان مولانا المفتی صدر الدین الدہلوی قدس اللہ سرہ العزیز اقام فیہا الطامۃ الکبریٰ علی الوہابیۃ ومن وافقہم واتى ببراہین قاطعہ وحجت ساطعہ. نعوذ باللہ. تو کہتے ہیں، اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد توسل لینا، ان سے مدد لینا، یہی نہیں بلکہ ہمارے نزدیک، ہمارے مشائخ کے نزدیک تمام دعاؤں میں تمام انبیاء، صالحین، اولیاء، شہداء، چاہے وہ مر گئے ہوں چاہے وہ زندہ ہوں، سب سے وسیلہ لینا جائز ہے، سب سے وسیلہ لینا جائز ہے. آپ کسی دیوبندی سے پوچھو کہ یہ بتاؤ جو ہمارے بریلوی حضرات وہ بھی حنفی ہیں، آپ بھی حنفی ہو، وہ جو جا کے مزاروں پہ وسیلہ لیتے ہیں، بابا ہمارے لیے دعا کر دو، حضرت غوث پاک کے صدقے توسل میں، داتا گنج حجویری کے تختے توسل میں، برہنہ پیر کے صدقے توسل میں، خواجہ جو ہے کیا کہتے ہیں اجمیر والے بہرائچ والے کون ہیں، بالے میاں، گادی میاں، بالے میاں بھی نام ہے ان کا، باجی میں کنوارے ہی مر گئے تھے بیچارے، ہے نا، ان کے صدقے توسل میں. یہ تمام سب گویا بریلوی حضرات جو کرتے ہیں وہ آپ بھی کرتے ہو، تو پھر اختلاف کس بات کا ہے؟ پھر دونوں آپس میں ہاتھ کیوں نہیں ملا لیتے ہو؟ غرض میرے عزیز، اس طرح سے الغرض کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں نے دعویٰ کیا ہے، اگر کسی کو یہ کہنا ہو کہ تو جھوٹا ہے، اسے جھوٹا نہ کہو بلکہ اسے کہہ دو تو حنفی ہے. اس قدر جھوٹ، اس قدر جھوٹ اور اس قدر فراڈ اور اس قدر عیاریاں اور اس قدر مکاریاں، ابھی میں آپ کو نمونے دکھاتا ہوں. حد ہو گئی واقعی کفر کی، شرک کی، بدعات کی، خرافات کی. اور ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اے لوگو، یہ تنقید برائے تنقید نہیں بلکہ تنقید برائے اصلاح ہے. اے
لوگوں اپنے ایمان اور عقیدے کی خبر لو، اپنے ایمان اور عقیدے کی خبر لو، ورنہ مرنے کے بعد میں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بریلوی تھے، رضا خانی تھے، کہ دیوبندی تھے، کہ قاسمی تھے، کہ نانوتوی تھے، کہ دہلوی تھے، کہ فلانے تھے، کہ فلانے تھے، بلکہ تم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان اور عقیدے کے مطابق تمہارا ایمان اور عقیدہ تھا یا نہیں تھا، ان کی تعلیمات کے مطابق تمہارا عمل تھا یا نہیں تھا، اس طرح کی بات ہوگی۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں اپنے اس موضوع کو جس کو میں نے غلو سے لیا ہے کہ کیا کیا نیرنگیاں اور کیا کیا توہمات، کیا کیا رنگ اور رلیاں دکھاتے ہیں، اور بدعقیدگیاں اور صالحین اور بڑے لوگوں کے سلسلے میں غلو کیا کیا کرشمے دکھاتے ہیں، وہ ذرا میں آپ کے سامنے کھول کر کے دکھاؤں کہ دیکھیں عقیدت و محبت انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ میں نے شاید انشاءاللہ حوالہ میں اگلے لیکچر میں لاؤں گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ میں نے ذکر کیا تھا عقیدت و محبت میں خواجہ عزیز الحسن نے حضرت اشرف علی صاحب تھانوی کے بارے میں ایک دن کیا کہہ دیا، یہ عقیدت و محبت کی کرشمہ سازیاں ہیں۔ کیا کہہ دیا محبت میں؟ کہا کہ حضور ایک بات میرے دل میں کبھی کبھی آتی ہے لیکن حیا اور شرم کی وجہ سے میں وہ بات نہیں کہہ پاتا ہوں۔ کہنے لگے کہہ دیجئے کیا بات ہے، کہہ دیجئے۔ خواجہ عزیز الحسن نے کہا کہ حضرت اصل میں میرے دل میں خیال یہ آتا ہے کہ کاش میں آپ کی بیوی ہوتی، نعوذ باللہ، کاش میں عورت ہوتی تو میں آپ کی بیوی بنتی۔ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی مسکرا پڑے اور کہنے لگے کوئی بات نہیں ہے، ثواب ملے گا، ثواب ملے گا۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی۔ میاں اگر الٹا ہی خیال آ جاتا، چلو یہاں تو سیدھا خیال آیا، خواجہ عزیز الحسن نے خود بیوی بننے کا خیال کیا، کہیں ان کا تصور یہ ہو جاتا حضرت آپ، کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ آپ میری بیوی ہوتے تو معاملہ کیا ہوتا، پھر تو اور ثواب ملنا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ، اس طرح کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں آئیے میں آپ کو اب وہ عقیدت و محبت کی نیرنگیاں دکھاتا ہوں۔ ہمارے شمس الدین بھائی کھڑے کھڑے شاید تھک جاتے ہیں، اللہ ہدایت عطا فرمائے، موقع آتے ہیں تو جاگے کرسی پکڑتے، کرسی یہیں لا کے رکھ دیجئے ان کے لیے۔ دیکھیں یہ کتاب، اس لیے یہ رونمائیاں ہو رہی ہیں کہ ہمارے حلقوں میں بہت سارے لوگ اس مملکت کے اندر بھی اب تو الحمدللہ زبانوں کے اوپر تالے لگ گئے، ذہن و فکر کے اوپر قدغنیں لگ گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے وہ چہرہ لا کر کے کھول کر کے دکھا دیا۔ اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانان عالم کے لیے ایک اعلیٰ ترین اسلامی دستور العمل، یعنی ایسا دستور جس کے اوپر عمل کرنا چاہیے، یہ کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت۔ چلیے میں اس سے ابتدا کرتا ہوں کہ ہمارے ان دو فتنے جو بریلویت کے یعنی خان صاحب کے اور دیوبندیت کے اس ہندوستان کے اندر 19ویں صدی کے اندر پنپے اور بڑھے، انہوں نے کیا کیا غلط کاریاں امت کے اندر پھیلائیں۔ یہ دیکھیے ملفوظات جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر جناب علی 28 ہے۔ واقعی آپ کو پتہ ہے، بہرحال آپ کو میں نے بتلائے ہیں یہ، لیکن مزید لوگوں امت تک مزید باتیں پہنچانے کے لیے میں یہ جو ہے صفحے کھول رہا ہوں۔ یہ دیکھیں قادری مشن نزد نو محلہ مسجد بریلی یو پی کی ملفوظات اعلیٰ حضرت، یہ چھپی ہوئی جناب علی اس کے اندر لکھتے ہیں۔ اب دیکھیں ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں کے اوپر کس طرح سے ننے بناتا ہے اور کس طرح سے لڑکیوں کو جو ہے چرچوں کے اندر ننے بنائے جاتی ہیں، ان کو کیا کہا جاتا بھی؟ چرچوں کے اندر جو لڑکیاں ہیبا کی جاتی ہیں نن کہا جاتا ہے۔ دیوداسی مندروں کے اوپر جو چڑھائی جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے، اور جو لوگ دیوداس بنتے ہیں انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ کر لیا ہے، کیا کہ سنیاس لے لیا ہے، خوب بن جائے گی، مل بیٹھیں گے جو دیوانے، دو ادھر دیوداسیاں ادھر سنیاسی۔ ہاں اللہ ہدایت دے۔ تو سمجھ رہے ہیں، یہ دیکھیں کہتے ہیں حضرت اعلیٰ حضرت کس طرح سے یہ واقعی بدعقیدگی کی حد ہو گئی۔ آپ اس میں دیکھیں، کہتے ہیں کہ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر رضی اللہ عنہ جن کی مجلس میلاد مصر میں ہوتی ہے، مزار مبارک پر آپ کی ولادت کے دن ہر سال مجمع ہوتا ہے اور آپ کا میلاد پڑھا جاتا ہے۔ امام عبدالوہاب شارانی ہر التزام کے ساتھ ہر سال حاضر ہوتے، اپنی کتاب میں بھی بہت تعریف لکھی ہے، کئی ورق، بہرحال لمبا چوڑا میں مختصر بتاؤں۔ کہتے ہیں
جناب علی کی 3 دن پہلے ہی اس میلاد میں وہ حاضر ہو جایا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ تاخیر ہو گئی تو وہ تاخیر سے مزار مبارک پر حاضر ہوئے، تو وہاں پر جو اولیاء کرام مزار پر مراقب تھے، دیکھیں اولیاء کرام مزاروں پر مراقب تھے، عقیدہ دیا جا رہا ہے کہ مزاروں کے اوپر جو مراقبہ کرنے والے ہیں، بزرگوں کے قبروں کو جو پوجنے والے ہیں، وہی اولیاء اللہ ہیں، جو ان سے دور ہیں وہ اولیاء اللہ نہیں ہیں۔ سنو انہوں نے فرمایا کہاں تھے 2 روز سے حضرت مزار مبارک سے پردہ اٹھا کر فرماتے ہیں عبد الوہاب آیا، نعوذ باللہ، یہ مرے ہوئے سیدی بدوی کبیر مرے ہوئے ہیں، کبھی یہ نہ سوچو کہ زندہ ہیں، یہ مرے ہوئے کا یہ حال ہے کہ مزار سے باقاعدہ چادریں اٹھا کے پوچھے جا رہے ہیں کہ عبد الوہاب آیا۔ عبد الوہاب کہتے ہیں، فرمایا کہ حضور کو میرے آنے کی اطلاع ہوتی ہے؟ پیر مریدی کو نہیں معلوم ہے کہ حضور کو علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال سوچیں، انہوں نے فرمایا، اولیاء اللہ نے کہنے لگے اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں یہ قبر میں تھا یا کسی پالکی ولکی میں بیٹھا تھا بھائی؟ اعوذ باللہ، اور یہ مزار میں تھا، یہ کسی کمرے عمرے میں تھا، کہاں تھا؟ یہ مرا ہوا تھا یا زندہ تھا؟ اگر مرا تھا تو مزار کیوں کہا گیا؟ قبر کیوں کہ مرے کی خبر ہوتی، زندہ تو قبر میں آدمی نہیں جاتا ہے کہ نہیں؟ سنیں، بہرحال یہ ہیں بدعقیدگیاں کیا گل کھلاتی ہیں اور کیسے کرشمے، اور یہ وہ شخص ہے احمد رضا خان، اللہ اکبر، جس کے بارے میں یہ میرا استاد بدر الدین احمد قادری رضوی مصطفی گورکھپوری اس نے لکھا ہے کہ مظہر غوث اعظم کے اوتار ہیں، نائب امام اعظم ابو حنیفہ، استغفر اللہ، اور جس کی شان میں ابھی بتاتا ہوں، ابھی بتاؤں گا، ابھی نہیں، یہ ان کی کتاب ہے، ان کے صاحب سنیں، جو دستور العمل ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ سنو آگے، کہتے ہیں حضور اطلاع کیسی؟ حضور تو فرماتے ہیں کہ کوئی کتنی ہی منزل پر میرے مزار پر آنے کا ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ میرے مزار پر آنے کا کوئی کتنی ہی دور سے ارادہ کرے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اور حد ہو گئی جھوٹ کی، حد ہو گئی۔ ابھی تو یہ کہہ رہا ہے کہ مزار کی چادر اٹھا کر کے پوچھتے تھے عبد الوہاب آیا، اور گپ یہاں چھوڑ رہا ہے کہ کوئی کتنی دور رہے میں اس کے ساتھ رہتا ہوں۔ ابے جب اس کے ساتھ تھا تو مزار کی چادر اٹھا کے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی؟ کہتے نا گپ جو چھوڑتے ہیں نا، وہ کہیں نہ کہیں ایسے نقطے بھی چھوڑتے ہیں جہاں گرفتاری ہو جاتی ہے کہ بھئی یہ جھوٹ ہے، ایک جھوٹ ہے۔ ایک آدمی گپ کر رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک آدمی جو تھا، ایک ڈاکٹر نے ایک آدمی کا آپریشن کیا، تو جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ اٹھ جاتی تھی، جب وہ پیشاب کرتا تھا تو اس کی ایک ٹانگ، آپریشن کے بعد کڈنی کا آپریشن ہوا ہے نا، کڈنی کا نہیں، وہ جو فوتے کا آپریشن ہوا تو اس کی ایک ٹانگ اٹھ جاتی تھی آپریشن کے بعد۔ تو بڑا پریشان تھا کہ آپریشن سے پہلے تو یہ حالت ہماری نہیں تھی، آپریشن کے بعد یہ کہاں سے حالت ہو گئی؟ ڈاکٹر صاحب کے پاس آئے، ڈاکٹر صاحب یہ کیا چکر ہے بتائیں، یہ ہماری ٹانگیں کیوں اٹھ جاتی ہے؟ تو ڈاکٹر نے کہا یار اب تم آئے ہو پوچھنے کے لیے تو میں حقیقت بھی بتا دوں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس وقت میں تمہارا آپریشن کر رہا تھا اس وقت میں نے وہ گولی نکال کے رکھی ہوئی تھی کہ ابھی میں جوائنٹ کروں گا، اتنے میں ایک کوا آیا اور گولی لے کے چلا گیا۔ اب میں پریشان ہو گیا، اب میں زیادہ دیر ہو جاتی تو تم مر بھی جاتے، اس لیے ایک کتا تھا، میں نے کتے کو پکڑا اور اس کی ایک گولی نکال کے تمہارے میں جوائنٹ کر دی۔ شاید یہی مسئلہ ہو کہ جب تم پیشاب کرتے ہو تو جس طرح کتا اٹھاتا ہے تو تم بھی اٹھا دیتے ہو۔ ہم نے ابھی کل کی بات ہے، اپنے دوستوں سے میں نے ایسی بتایا تو وہ کہنے لگے کہ یہ جھوٹ ہے۔ میں نے کہا بے شک جھوٹ ہے۔ میں نے کہا یہ صحیح ہے بھائی، یہ تو ایسی مذاق ہے ہنسنے کے لیے۔ بولے اس کے جھوٹ کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جب آپریشن ہوتا ہے تو آپریشن تھیٹر میں ہوتا ہے، وہاں کوا کیسے پہنچے گا؟ میں نے کہا تو جھوٹ کی تو دلیل یہی ہوتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی نقطہ ایسا چھوڑتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے یہ جھوٹ ہے۔ اگر چھوڑے نا تو گپ کا پتہ کیسے چلے؟ ایسے ہی یہ حضرت بھی گپ مار رہے ہیں دیکھیں، لیکن یہ ہمارے نزدیک گپ تو ہو سکتا ہے،
ان کے نزدیک یہ احناف ہیں، یہ احناف اصلی اہل سنت والجماعت ہیں۔ ارے یہ تو اپنے ممیرے پھپھیرے دیوبندی بھائیوں کو بھی منہ نہیں لگاتے، یہ اصلی اہل سنت والجماعت ہیں، یہ ان کا ایمان ہے۔ ہم اسے گپ کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے دلوں میں کفر اور بدعات اور شرک کی تاریکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اور ہمارے سینے توحید و سنت سے روشن ہیں۔ ہم تمام عقیدوں کو قرآن و سنت کے ترازو پر تول کر، اس کو ٹھوک کر، اس کو خراج کے اوپر اتار کر اپنے سینوں میں جمع کرتے ہیں، اور یہ بیچارے ہر علم گلم جاہل تقلید اور تاریکیوں میں جاتے ہیں۔ تو پھر یہ کرشمے، یہ اس کو ایمان سمجھتے ہیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے دستور العمل ہے، یہ بھائی دستور العمل، اس کو مذاق مت سمجھو۔ سنو، کہتے ہیں کوئی کتنے ہمارے مزار میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اور یہی نہیں بلکہ اس کی حفاظت کرتا ہوں، اس کی۔ اللہ رب العزت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک چھوٹے صحابی کو کیا فرمایا؟ کہا یا بنیا احفظ اللہ یحفظک، اے میرے بیٹے اللہ کو یاد کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ حفاظت کرنے والا اللہ ہے۔ اب یہاں حضرت بدوی کبیر مر گئے، سڑ گئے نہیں، بلکہ پالکی میں بیٹھے ہوئے ہیں اندر، اعوذ باللہ، حفاظت فرما رہے ہیں اپنے مریدوں کی۔ اور سنو، اگر اس کا ایک ٹکڑا رسی کا جاتا رہے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا، نعوذ باللہ۔ پورا فلسطین ہڑپ کر لیا ہے، مصر کے بغل میں گولان کی پوری پہاڑیاں یہودیوں نے غصب کر لی ہیں۔ یہ بتاؤ، سیدی بدوی کبیر سے سوال کیا کرے گا؟ اللہ نہیں کرے گا؟ کیا تم بھی یہودیوں کے بھائی تھے اس لیے یہودیوں کو دے دیا فلسطین؟ کیوں نہیں تمہارے اندر اتنی طاقت مسلمانوں کی حفاظت کی تم نے؟ کیوں نہیں گولان کی پہاڑیوں کی حفاظت کی؟ کیوں مصر تھر تھرا رہا ہے؟ تم جیسے اتنے بڑے بڑے مہابلی طاقتور موجود ہو، اور مصر کی پہاڑیاں یہود 67 یا کون سے سن میں غصب کر لے اور لے کے چلا جائے، پورے عرب کو ناکو چنے چبوایا ہے تھوڑے سے اسرائیل نے، یہودیوں نے، اور یہ ذلیل و رسوا ہو کے رہ گئے ہیں۔ کیوں؟ اتنے بڑے بڑے لوگ جب موجود ہیں، اتنے بڑے بڑے مہابلی قبروں کے اندر جن کے مرنے کے بعد بھی ڈنگ کے بچتے ہیں، بتاؤ یہ کیوں نہیں حفاظت کرتے ہیں؟ رسی چلی جائے، رسی چلی جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں سے تانا بانا ہے، رشتہ ہے، جبھی یہ حضرت کچھ نہیں بول رہے ہیں، خاموشی ہے؟ شاید یہی بات ہو، ہماری یہی باتیں تیر کی طرح چبھتی ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سنو، کہتے ہیں حضرت سیدی عبد الوہاب اکابر اولیاء میں سے ہیں۔ یہ جو آئے تھے نا 3 دن لیٹ ہوئی، جن کے بارے میں حضرت نے فرمایا تھا، یہ اکابر اولیاء میں سے ہیں، بڑے بڑے اولیاء میں سے ہیں یہ بھائی۔ حضرت سیدی احمد بدوی کبیر کے مزار پر بہت بڑا میلہ اور ہجوم ہوتا تھا۔ اس مجمع میں چلے آتے تھے کہ ایک تاجر کی کنیز پر نگاہ پڑ گئی، تاجر بزنس مین کی لونڈی پر، بزنس مین کی لونڈی پر نگاہ پڑ گئی۔ فوراً نگاہ پھیر لی، نگاہ پڑ گئی بھائی، فوراً پھیر لی، کہ حدیث میں ارشاد ہوا ہے کہ پہلی نظر معاف ہے۔ اچھا جناب، نگاہ تو پھیر لیا آپ نے، ہے نا، خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی، مگر وہ دل کو بھا گئی، ظاہر ہے پسند آ گئی۔ ایک ہی نظر میں وہ چھوکری کام کر گئی، حضرت کا دل لے کے چلی گئی۔ اکابر اولیاء میں سے ہیں اور دل حضرت کا بازار میں چھوکری لے کے چلی گئی۔ ہم جیسے چھوٹے چھوٹے لوگ تو پتہ نہیں، اللہ ہی خیر کرے، ہمارے دل کہاں کہاں اڑیں جب اولیاء کرام کے دل اور ہوش اڑ جاتے ہیں۔ یہ کیسے اولیاء ہیں بھیا؟ سنیں، ہیں جوتے چٹکانے والے اولیاء ہمارے یہاں بھی بہت گھوم رہے ہیں، انہی میں سے ہیں، خدا محفوظ رکھے ہر بلا سے، خصوصاً ان جیسے اولیاء سے، ہے نا۔ سنیے، کہتے ہیں جناب علی مزار پاک پر حاضر ہو گئے، دل تو چلا گیا وہاں، لڑکی لے کے گئی، اب حضرت مزار شریف پر حاضر ہوئے۔ اب سنو، ارشاد ہو رہا ہے، کہاں سے؟ سیدی بدوی کبیر کا حکم آ رہا ہے مزار انور سے۔ ارشاد فرمایا، عبد الوہاب وہ کنیز یعنی وہ لونڈیاں پسند ہے۔ اوہ، اعوذ باللہ، حد ہو گئی نہیں، حد ہو گئی، واقعی حد ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ یہ کون لوگ تھے؟ اتنی تیز نظریں کہ جناب علی بازار کہاں، مرید کہاں،
پہلے تو چادر اٹھا اٹھا کے پوچھے جا رہے ہیں، پھر بھی گپ. اب یہاں پہنچے، وہ یہ بھی پتا ہے حضرت کو کہ حضرت لونڈیاں دیکھ کے آ رہے ہیں بازار میں. خیر چلیں آگے. عرض کی ہاں سیدی عبد الوہاب جو تھے اکابر اولیاء میں سے، کہتے ہیں ہاں اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے. بیٹا چھپائے گا کہاں؟ یا تو اللہ تعالیٰ کی پوری صفت لے کے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے چھپائے گا؟ ہمارا تو ایمان اور عقیدہ یہ ہے، چاہے تم اس ایمان اور عقیدے پر وہابی کہو، چاہے صحابی کہو، کچھ بھی کہو، ہمارا ایمان اور عقیدہ تو یہ ہے کہ علیم بذات الصدور صرف عرش والا رب ہے. عرش والے رب کے سوا ان سینوں کے بھیدوں کا جاننے والا کوئی نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا. قیامت آ سکتی ہے لیکن سینوں کے راز کو جاننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. ہمارا تو عقیدہ یہ ہے. تم حنفیوں کا، تم سنیوں کا جو اپنے آپ کو سنی بدعتی ہو، تم یہ کہتے ہو کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت چھوکری بھی دیکھ رہے ہیں، وہ لونڈیے کے بارے میں بات کر رہے ہیں. سنو، اور یہ بھی عقیدہ سیدی عبد الوہاب کا ہے کہ چھپانا نہ چاہیے. باقاعدے مزار سے گفتگو ہو رہی ہے، ہم کلامی ہو رہی ہے، سننا تو درکنار. میاں ابھی تک تو تم یہ مرتے لڑتے ہو اور یہ عقیدے سنتے ہو کہ کیا مردے سنتے ہیں، اس کے اوپر ہمارے ہاں بحث ہو رہی ہے. ارے سنتے ہی نہیں، باقاعدے گفتگو ہوتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے کہ بالکل زندوں سے بات چیت ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں بدعقیدگی کیا کیا کرشمے دکھاتی ہے. اور سنیں، کہتے ہیں چھپانا نہ چاہیے. ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کر دی، وہ لونڈیا ہم نے تم کو ہبہ کر دی. اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرما رہے ہیں. اور ہبہ کا مطلب کیا ہے معلوم ہے؟ ہبہ کو وہی مطلب ہے جو ہمارے ہاں غیر مسلم اوتار اور صوفی لوگ مظہر کہتے ہیں، مظہر ذات خدا ہیں. یہ وہی اوتار کا معنی مظہر ہے اور مظہر کا معنی اوتار ہے. اگر وہ کہے کہ ایشور کے وشنو اوتار لے کے آئے ہیں، ایشور کا رام نے اوتار لیا ہے ایشور کا، تو وہ تو کافر ہے. اور تم اوتار کا عقیدہ لفظ مظہر کے پردے میں چھپا کر اگر تم لیتے ہو تو بتاؤ تم کیا ہو؟ وہی کنیا دان ہے، وہی لڑکیوں کو ہبہ کرنا ہے جو ایک کرسچن اپنے چرچوں کے اندر، چرچوں کے اوپر ننے بناتا ہے اور ان کو کنیا دان کر کے ہبہ کرتا ہے. ایک ہندو دیوداسی بناتا ہے مندروں کے نام پر، سادھو سنت بنتی ہیں وہ لڑکیاں، وہ عورتیں. وہی یہاں مدار پر ہو رہا ہے. اسے ہبہ کہہ دو یا دان کہہ دو، کان ادھر سے پکڑ لو یا یوں ہی پکڑ لو، ایک ہی بات ہے، ایک ہی بات ہے. اگر ہندو اپنے دیوی دیوتاؤں پر کنیا دان کرتا ہے تو وہ کافر ہے. اور یہ مسلمان کلمہ پڑھ کر کے مزاروں پر لڑکیوں کو دان کریں، دان دچھڑا کریں، تو یہ پکے اولیاء اللہ ہیں؟ ذرا مسلمانوں تم ہی بتاؤ اور انصاف کرو. سنو، اور بات یہی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے، چل سکتی تھی. آگے سنو. اور ایمان کا ایسا بدعقیدگی کا ننگا ناچ شاید کسی نے نہ دیکھا ہو جو اعلیٰ حضرت کے اس ملفوظات کے اندر یہ ننگے ناچ دکھائے جا رہے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے نام پر یہ بدعقیدگیاں پھیلائی جا رہی ہیں. سنو، کہتے ہیں کہ حضور سکوت میں ہیں، کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں. مان وہ تاجر حاضر ہوا، اس نے وہ لونڈیا مزار اقدس کے نظر کر دی، کنیا دان کر دیا اس نے. اچھا جناب، خادم کو اشارہ ہوا. یہ بات بھی انہیں کہہ دینی چاہیے تھی، جب مزار سے باقاعدے کنیکشن جڑا ہوا ہے تو خادم، لیکن بہرحال خادم ہی کے ذریعے سے اہم پیغامات پہنچائے جاتے ہیں. تو یہاں بھی حضرت سید بدوی کبیر مزار سے خادم کو اشارہ فرماتے ہیں. خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے حضرت سیدی عبد الوہاب کے نظر کر دی، لونڈیے کو مزار سے ادھر نظر کر دی. اچھا جناب، اب حضرت عبد الوہاب بیٹھے ہوئے ہیں، لڑکی تو آ گئی ہاتھ میں بھائی، جو چھوکری دیکھ کے آئے بازار میں. اب کیا ہوگا؟ اب عبد الوہاب بیٹھے ہوئے ہیں سکوت میں. اب ارشاد فرمایا
मज़ार अक़दस से फिर आवाज आती है। इरशाद फरमाया कि अब्दुल वहाब अब देर काहे की है, फला हुजरे में ले जाओ और अपनी जरूरत को पूरी करो। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हद हो गई कि नहीं हो गई? बदअकीदगी का इससे बड़ा नंगा नाच और भी कुछ हो सकता है? और उसके ऊपर तुर्रा और उसके ऊपर गुरूर और उसके ऊपर फख्र ये कि हम ही अहले सुन्नत वल जमात हैं। मुबारक हो तुम्हें ये अकीदे, मुबारक हो ये छोकरियां, और मुबारक हो तुम्हें ये खानकाहें, और मुबारक हो ये मज़ारों के ऊपर बने हुए कम्प्लेक्स, और ये उर्स और मेले के अंदर होती हुई रंडीबाजियां और तवाइफें और गंज और भंगड़े, और मुबारक हो तुम्हें ये नाच और भंगड़े और गजेड़ी और फजेड़ी और कव्वालियों के नाम पर तवाइफुल मुलूकी, और ये हुजरे जो खानकाहियत के नाम पर, सूफियत के नाम पर बनाए जाते हैं। याद रखो मुसलमानों, इन हुजरों के अंदर वही सब होता है जो आला हजरत के इस मुकद्दस किताब मलफूजाते आला हजरत के अंदर जिल्द नंबर 3 सफा नंबर 29 के अंदर नोट किया गया है। बिल्कुल वही कारनामे होते हैं जो यहां हो रहा है कि जा जा करके वहां पर यही बदकारियां होती हैं। अब लोग कहते हैं फला बाबा के मजार पर गई थी, वहां से बेटा मिल गया, बेटी मिल गई। मुसलमानों कान खोल करके सुन लो, वो बाबा जिसे अल्लाह नहीं दे उसे दुनिया में कोई दे सकता नहीं, दे सकता है। चाहे वो बाबा हो, चाहे वो बाबी हो, कोई भी हो, जिसे अल्लाह ना दे उसे कोई नहीं दे सकता है। अरे वहां पर वो मोटे मोटे जो मुसंडे मज़ारों पर बैठे रहते हैं, वो यही सब धंधे करते हैं। तुम छोड़ के आते हो, तुम्हारी नजरें पलटती हैं और वहां जा जा करके बेटा और बेटी ले लेकर के आती हैं। अस्तगफिरुल्लाह। और यही अकीदा, और यही, अब ये देखो जनाब हाली, अपने बुजुर्ग के बारे में यह अकीदा इसने बतलाया ना, तो अब बुजुर्ग के बारे में अकीदा हम जैसे तुम जैसे वहां भी ये कह सकते हैं कि जनाब आली ये तो नहायत ही बदअकीदगी है। उसको छुपाने के लिए सफा नंबर 30 पर जस्ट फौरन एक अकीदा बनाया गया। और वो क्या है अकीदा? बताते हैं कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम भी हकीकी तौर पर अपने कब्रों में जिंदा हैं, बिल्कुल जैसे दुनिया में जिंदा हैं, जिंदा थे ऐसे ही मरने के बाद में भी कब्रों में जिंदा हैं। यही वजह है कि उनके माल और उनकी दौलत के अंदर मीरास तकसीम नहीं होती, उनकी औरतों से दूसरा कोई शादी नहीं कर सकता। अस्तगफिरुल्लाह। जालिमों, वो हमें कुरान ने हमें हमारी माएं करार दिया है कि नबी की बीवियां तुम्हारी माएं हैं। जालिम, वजह यह न थी कि नबी जिंदा हैं इसलिए उनसे निकाह हराम है, नहीं, बल्कि वजह यह थी कि अल्लाह कहता है कि नबी की बीवियां तुम्हारी मां हैं, तो तुम अपनी मां से निकाह करना हलाल समझते हो। अरे हो सकता है कोई पागल हनफी फिक़ह का मानने वाला कह दे, और उनके यहां तो जायज भी है कि अगर कोई शख्स जानता है कि ये मेरी माँ है, ये मेरी खाला है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बहन है, जानबूझ करके उससे निकाह करे नऊज़ुबिल्लाह, और निकाह करके उससे हम बिस्तरी भी कर ले, फला हद्द अलैह, तो उसके ऊपर कोई हद शरीयत में हरगिज लागू नहीं की जाएगी। यह हनफी फिक़ह का मारिकतुल आला मसला है, और हद हो गई जुल्म की। खैर, मैं मसले मसाइल में नहीं जाना चाहता, मैं मसले मसाइल की बात करूं, ओहो फिर तो बात बड़ी लंबी हो जाएगी। मैं सिर्फ अकीदे के रूह से गुफ्तगू करना चाहता हूं। हजरत आला हजरत क्या फरमाते हैं? कहते हैं कि क़ुबूर मुतहरा में अंबिया अलैहिमुस्सलाम अपनी कब्रों में खाते हैं, पीते हैं, नमाज पढ़ते हैं, बल्कि अंबिया अलैहिमुस्सलाम की कब्रों में अज़वाजे मुतहरात पेश की जाती हैं, वो उनके साथ हम बिस्तरी शब्बाशी भी फरमाते हैं। हद हो गई, वाकई हद हो गई बदअकीदगी की, और इस कदर गंदा अकीदा। और मेरे अजीजों, मैंने बताया था यही अकीदा हमारे इन देवबंदी हजरात का भी है। ये जितने भी दयाबना हैं, इन हजरात का भी सेम वही अकीदा है। मैंने बतलाया था, बात ज्यादा लंबी ना हो तो अपने उस बदअकीदगी को साबित करने के लिए कि बुजुर्गान दीन चादर उठा उठा करके सब कुछ जानते हैं, जो होता है सब कुछ उनको खबर है, कब्रों के ऊपर सब कुछ जो भी जाता है सब पता है, इस अकीदे को उम्मत के सामने पेश कर दिया गया, नऊज़ुबिल्लाह। और सुनो, और आगे आते हैं जरा। रूह, ये देखें इसी जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 71, और यही मलफूजात हमारे हाथ में है। जिल्द नंबर 2 सफा नंबर 71, इसके अंदर देखते हैं कि हजरत आला हजरत हद, वाकई यहां भी इन्होंने हद कर दी है। हम और आप इस बात को समझते हैं कि हमारा किबला खाने काबा है कि नहीं है?
ہماری روح، ہمارا جسم، ہمارا سب کچھ کا قبلہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا گھر ہے، وہی ہمارا قبلہ ہے۔ ارے یہ تو شاعروں کی لنترانیاں ہیں، اور یہ ان خبیث رافضی شیعوں کی دین ہے کہ ہم نے اپنے ایمان اور عقیدے میں ہر فاسق و فاجر کو شامل کرتے ہوئے، اور ہم نے یہ ہر شخص کو یہ کہنے ادب اور احترام سمجھ لیا۔ آئیے حضور، آئیے قبلہ، آئیے کعبہ تشریف لائیے خطوں کے اندر۔ یہ سب رافضیوں کی اور شیعوں کی دین ہیں، یہ تمام سب چیزیں حرام ہیں زبانوں میں استعمال کرنا کہ قبلہ تشریف لائیے حضور اور کعبہ تشریف لائیے۔ نعوذ باللہ، یہ قبلہ اور کعبہ کی توہین ہے۔ مومنوں کا قبلہ ایک ہے اور وہ صرف خانہ کعبہ کے اندر، حرم مکہ مکرمہ کے اندر ہے۔ لیکن سنو، یہ دیکھو بیعت کے معنی بیان کر رہے ہیں، بیعت کے معنی بیان کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت سے پوچھا گیا کہ بیعت کے کیا معنی ہیں؟ صفحہ نمبر 71 ملفوظات حصہ دوم کہتے ہیں کہ بیعت کے معنی ہیں بک جانا۔ بیعت کے معنی کیا ہیں؟ بک جانا۔ کہتے ہیں کہ ایک صاحب کو سنابل شریف میں ہے کہ ایک صاحب کو سزائے موت کا حکم بادشاہ نے دیا، جلاد نے تلوار کھینچی اور یہ صاحب اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے۔ قبلہ ادھر ہے تو اپنے شیخ کے مزار کی طرف رک کر کے کھڑے ہو گئے، یا یوں کھڑے ہو گئے، ہے نا؟ اچھا جناب، سنیں ہاں، یہ ہے بیعت کا معنی۔ دیکھو حضرت اعلیٰ حضرت بتلا رہے ہیں، یہ اعلیٰ حضرت ہیں، یہ مظہر غوث اعظم ہیں، یہ نائب امام اعظم ابو حنیفہ ہیں 19ویں صدی کے، ہاں، اور تو قطب الاقطاب ہیں، پتہ نہیں ابھی بتاؤں گا کیا کیا ہیں۔ سنو، کہتے ہیں مزار کی طرف رکے کھڑے ہو گئے، جلاد نے کہا، جلاد مسلمان، اسی سے پتہ چلتا ہے یہ کوئی کافر وفر کی لڑائی نہیں تھی، یہ اسلام کی بات تھی۔ تبھی تو جلاد نے کیا کہا؟ جلاد کہتا ہے اس وقت قبلہ کو منہ کرتے ہیں۔ ابے یہ ضرور کوئی اسی کفر کے اوپر مارا گیا ہے، یہ جو تھا نا، یہ کفر کے اوپر مارا گیا ہے خبیث، جبھی تو بادشاہ مسلمان رہا ہوگا اور اس نے جو ہے یہ عقیدہ برداشت نہیں کیا ہوگا، اس نے خانہ کعبہ کو قبلہ بنانے کے بجائے اس نے ادھر ادھر قبلہ بنایا ہوگا۔ سنو، لیکن اعلیٰ حضرت اس کی تعریف فرماتے ہیں، باقاعدے بکنے کا معنی کی دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں جلاد نے کہا کہ قبلہ اس وقت قبلے کو منہ کرتے ہیں اور تم نے اپنے کدھر منہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا اپنا کام کر، اپنا کام کر، میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے، میں نے قبلے کو منہ کر لیا ہے۔ اور اچھا، اس نے یہ کہا، گردن کٹ گئی ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ہے بھی یہی بات، سنیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور ہے بھی یہی بات کہ کعبہ قبلہ ہے جسم کا اور شیخ یعنی پیر یہ قبلہ ہے روح کا۔ استغفر اللہ، حد ہو گئی کہ نہیں حد ہو گئی؟ بولو، ان گویا یہ جو جاتے ہیں نا، کہاں یہ جو جاتے ہیں خانہ کعبہ، یہ جسمانی طور پر جاتے ہیں، یا یہ جو نماز پڑھتے ہیں نا، یہ صرف جسمانی طور پر کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ورنہ ان کی روح کہاں ہوتی ہے؟ روح کا قبلہ ان کا شیخ ہوتا ہے۔ اور ایک بات بڑی پوائنٹ کی میرے دماغ میں اچانک آئی ہے، یہ دیکھیں اعلیٰ حضرت نے، یہ ہمارے استاد کی کتاب ہے، یہ اللہ اکبر اچانک آ گئی میرے ذہن میں یہ بات، اور اللہ کرے جلدی سے مل جائیں۔ یہ اعلیٰ حضرت نے ایک جگہ یہی بات یوں بھی فرمائی ہے کہ جناب علی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ہاں، یہ دیکھیں فنا فی الشیخ کا واقعہ بیان کیا ہے اعلیٰ حضرت نے۔ کیا کہتے ہیں کہ کسی نے پوچھا فنا فی الشیخ کا مطلب کیا ہے؟ کہنے لگے یہ خیال رکھے کہ میرا شیخ میرے سامنے ہے، میں اپنے دل کو اس کے دل کے نیچے تصور کرتا ہوں، شیخ کے دل کے نیچے اپنا دل تصور کر کے اس طرح سمجھے کہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیوز اور انوار دل پر، قلب شیخ پر فائز ہوتے ہیں اور اس سے چھلک کر میرے دل پر آ رہے ہیں۔ پھر کچھ عرصے کے بعد یہ حالت ہو جائے گی
یہ تصور کرتے کرتے یہ حالت ہو جائے گی کہ شجر و حجر در و دیوار پر شیخ کی شکل و صورت صاف نظر آئے گی، یہاں تک کہ نماز میں بھی جدا نہ ہوگی۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ وہی تصور ہے۔ یہ جسمانی طور پر ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور روحانی طور پر ان کا کعبہ کہاں ہے؟ ان کا پیر ہے۔ اور اسی موقع پر شاہ اسماعیل شہید دہلوی نے کہا تھا کہ جو تم تصور شیخ کرتے ہو، کہ جو کوئی نماز میں تصور شیخ کرے، ایسا تصور گھوڑے اور گدھے سے بھی بدتر ہے۔ میاں یہی تصور ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی جبریل نے پوچھا وَمَا الْإِحْسَانُ یا رسول اللہ، صحیح مسلم کی پہلی روایت، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اے اللہ کے نبی، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت تمہاری نہ پیدا ہو تو کم از کم اتنی ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہو، یا تو تم اللہ کو ایسا لگے جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے، یا تمہارے ذہن میں یہ بات ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے حبیب تو اللہ کا تصور بٹھائیں، اور یہ عاشقان مصطفیٰ ہیں، انہیں عاشقان مصطفیٰ کہا جائے یا دشمنان غداران مصطفیٰ کہا جائے، ہاں یہ وہ شیشی ہے جس کے اوپر لیبل تو مجموعہ ادھر کا لگا ہے، لیکن سپلائی سپلائی کیا ہو رہی ہے اس کے اندر میں وہ سوچ لو آپ۔ سپلائی بالکل حمامات کی چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن مجموعہ اتر کا لیبل لگا ہوا، استغفر اللہ۔ یہ دیکھو، تو وہی کہتے ہیں، یہی عقیدہ اس نے بتایا ہے اس کے اندر، کیا کہ ہے بھی یہی بات۔ میرا کہنا صحیح ہے کہ نہیں بتاؤ؟ ان کا جسم رخ صرف سامنا کعبے کی طرف ہوتا ہے، لیکن ان کا دل قبلے کی طرف نہیں ہوتا، بلکہ ان کا دل ان کے پیروں میں بٹا رہتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے، جاؤ کسی بھی ان کی مسجد میں، اہل سنت والجماعت جو کہتے ہیں اپنے آپ کو ٹی ٹی ایس سناتن سنی، اور کہتے ہیں ہم جو ہے سگے احمد رضا ہیں، ان کی مسجدوں میں جاؤ، جیسے ہی سلام پھیرتے ہیں، رب کی قسم ہے فوری طور پر اگر قبلے کی طرف رخ ہے نا، فوری طور پر تھوڑا سا کراس ہوتے ہیں، یوں فوراً کراس ہوتے ہیں۔ ہم ہوتے تھے، ہم کرتے تھے بھائی، ہمیں پتا ہے، نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے، یہ سب کر کے میں آیا ہوں پلٹ کر کے، ان راہوں کو میں نے بڑی اچھی طرح سے دیکھا ہے، اور فوراً کر کے۔ اور عقیدہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ ہم سے پوچھو، کہتے ہیں قبلے سے تھوڑا سا ہٹو عراق شریف آتا ہے، عراق شریف، ہاں ان کا دل کعبے میں نہیں لگتا۔ یہی وجہ تھی کہ ہدایت بخشش میں احمد رضا خان نے کیا کہا، میں زبانی کہوں تو ہو کوئی کہہ سکتا ہے گپ مار رہا ہے، شاید یہ نعت اس کے اندر ہمارے استاد نے نوٹ کی ہو، کیونکہ اس نے ضرور اس کو نوٹ کیا ہوگا۔ میں بتاتا ہوں، یہ کہتے ہیں، کیا ہے بھائی، کہتے ہیں شاید نہیں نوٹ کیا ہے، چھوڑے نہیں نوٹ کیا ہے اس نے، لیکن ہدایت بخشش کتاب ہے نعت کی، اس کے اندر یہ کیا کہتے ہیں، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ اعوذ باللہ، حد ہو گئی کفر کی اور حد ہو گئی بدعقیدگی کی۔ کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، آب زمزم تو پیا، خوب بجھائیں پیاسیں، آؤ اب ساقی کوثر کا بھی دریا دیکھو۔ اس طرح پوری نعت ہے، اور ہم جب پڑھا کرتے تھے اوہو جناب علی تو جھومتے تھے۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے، بہرحال ان سب بیچاروں کو ہدایت عطا فرمائے۔ غرض یہ دیکھیں، میں آگے بڑھتا ہوں، یہ بدعقیدگی کی حد بندیاں میں کر رہا ہوں، یہ دیکھیں کس طرح سے یہ بدعقیدگیاں انسان دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں، اور یہی جو ہے یہ میری کتاب بھی پھٹتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے کرتے۔ آپ دیکھیں، یہی دیکھیں، چنانچہ ایک واقعہ بالکل جسٹ اسی کے نیچے نوٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اسی کا نام ارادت ہے، اگر اس طرح
سچی عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لیں تو اس کو فیض ضرور آئے گا. اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا, بالفرض وہ بھی خالی ہو تو حضور غوث اعظم تو معدن فیض و منبع انوار ہیں, ان سے فیض آگے گا, ان سے فیض حاصل ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا تھا, کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے دے, وہ نہیں دے رہا تھا. فقیر نے کہا دیتا ہے دے, نہیں تو ابھی دکان پلٹ دوں گا. دیکھ رہے دادا گیری اس کی, کہہ رہا دے 1 روپیہ, دیتا ہے دے, نہیں تو میں ابھی دکان پلٹ دوں گا, تیری دکان. اب یہ وہ رٹی لگا, وہ کہہ رہا نہیں دوں گا. اسی بحث میں تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا. صاحب دل کا, یہ بے دل تھے سارے, یہ سارے بے نظر تھے. ہاں, جو عقل سے پیدل ہو وہی صاحب دل ان کے ہاں ہوتا ہے. ہاں, جن کے پاس عقل ہو شعور ہو وہ صاحب دل نہیں ہوتے, سب بے دل تھے. سنو, کہتے ہیں کہ ایک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے, کوئی پیر صاحب تھے, ہے نا. انہوں نے دکاندار سے فرمایا ابے جلدی روپیہ اسے دے دے, روپیہ اسے جلدی دے دے, ورنہ دکان تیری لوٹ جائے گی. پلٹ ہی نہیں بلکہ لوٹ جائے گی, تیری دکان لوٹ جائے گی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بے شرع, بے شرع کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو شریعت سے بالکل کورا, بددین. بے شرع کا الٹا بددین. شریعت نہ نماز نہ روزہ نہ فاسق و فاجر, ایسے ہی ہے نا. یہ بے شرع جاہل, جاہل بھی تھا, پاگل رہا ہوگا مجنون. کہتے ہیں یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا, فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی. یہ نظر نہ ہوئی, کوئی ایکس رے کی ریز ہوئی جو کپڑے وپڑے پھاڑ کر, سوٹر ووٹر پھاڑ کر, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گے, پھاڑ کر باقاعدے دلوں کے جو تصویریں نکالتی ہے وہ, یہ مشین ایکس رے ہوئی, یہ نظر نہ ہوئی. سنو جناب, ایسی نظریں میں آپ کو یہ حکایت اولیاء میں اشرف علی صاحب تھانوی کی بھی بتاؤں. ان کے ہاں لوگ تعویذ لینے آتے تھے. ایک بزرگ تھے دیوبند کے, تو کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا, جا تیری, بغیر پوچھے ہوئے کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا. وہ کہتے جا تیری بیٹی ہوگی. جو بھی آتا کہتے تعویذ لینے والے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو کہنے لگے اصل میں جب وہ آتے ہیں تو میرے سامنے ان بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں, پھٹ سے میں کہہ دیتا ہوں. ایسے لوگوں تو باقاعدے وہ آج کل چلا نہیں, وہ عربی میں نہیں بھائی, فوٹوگرافی نہیں, سائنس نے اور ترقی کی ہے. ابھی وہ جو بکروں کو کیا کہتے ہیں اس کو, الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں پیارے, ابھی وہ چلا ہوا ہے. سائنس نے ترقی کی ہے نسخہ بنانے کا, جس کو ناسوخ عربی میں کہتے ہیں, اور اس کو انگلش میں وہ جو گائےوں کو بناتے ہیں بھائی, وہ کر کے کہتے ہیں اس کی نسل ہوگی, پھر اس سے بچہ پیدا ہوں گے تو سیم وہی شکل وہی صورت. کلوننگ کہتے ہیں اس کو, کلوننگ. ایسے لوگوں کو تو باقاعدہ اس دور میں کلوننگ کر کے رکھنا چاہیے تھا دیوبند کے لوگوں کو, کہ آج کل کے لوگوں الٹرا ساؤنڈ سب فیلڈ, سب کو سائیڈ میں رکھ کے انہی لوگوں کو بٹھا دینا چاہیے تھا, ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ. اب اس نے بھی نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی معلوم. اب وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے باطن پہ نظر ڈالی, اس کے اندر کچھ بالکل خالی ہے. پھر اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی, اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی, اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی. لیکن اس شیخ کو دیکھا تو انہیں اہل اللہ پایا, اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس پاگل کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں. یہ مرے ہوئے لوگ, ایسا لگتا ہے یہ مرتے نہیں ہیں, یہ زمینوں کے نیچے دفن ضرور ہوتے ہیں, لیکن یہ نکل کر کے پھر اوپر باہر آ جاتے ہیں, پھر یہ دوسرا اوتار لیتے ہیں. شاید یہ گھومتے ہیں, روح بھٹکتی ہے ان کی. اگر یہ جنتی تھے تو جنت کی وہ ہوائیں, جنت کی وہ نعمتیں وہ چھوڑ کر کے دنیا میں کیوں بھاگ کے آئیں؟ کیا ضرورت تھی جہنم میں آنے کی؟ دنیا تو ویسے بھی قید خانہ. اگر یہ جہنمی تھے تو کیا داروغے جہنم اتنے کمزور ہیں کہ ان سے فائٹ کر کے بھاگ کر کے دنیا میں آ رہے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ارے تم وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے, یہ ولی اللہ ہے. ابے یہ جاہل, یہ بے شرع, فاسق و فاجر, یہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ تم تو کہو اگر تم آسمان پہ, اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے
ہم نہیں کہتے. اسی ملفوظ کے اندر تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے کہ اگر کوئی بے شرع جاہل آسمان کے اوپر مسلح بچھا کر کے چلے، شریعت کا مخالف ہو تو وہ شیطان ہے، وہ ولی اللہ نہیں ہے. تو بتاؤ یہ بے شرع ولی اللہ کیسے ہو گیا؟ اور یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو خالی ڈبہ ہے، اس کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن کہتے ہیں نہیں، تم دامن پکڑ لو، بھلے تم فاسق و فاجر رہو، بھلے تم بے نمازی رہو، تم بے نمازی صحیح، تمہارا وہ پیر بھی بے نمازی صحیح، تمہارا وہ پیر بھی بے نمازی صحیح، تمہارا وہ پیر بھی بدعقیدہ صحیح، لیکن جو سلسلہ لگا ہے قادریہ، نقشبندیہ، چشتیہ، شہروردیہ کا، ارے وہ فیضان تو وہاں سے غوث اعظم کا آ رہا ہے نا، ارے وہ سب کو بخشوا لیں گے، سب کو. یہ عقیدہ امت کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے. اور سنو، حد ہو گئی بددینی کی. کہتے ہیں کہ ائمہ دین فرماتے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے دفتر میں، دفتر یعنی ریکارڈ کاپی جو ہوتی ہے بھائی، ریکارڈ، کہتے ہیں ان کے دفتر میں، حضور اعظم کے دفتر میں قیامت تک کے مریدین کے نام درج ہیں. یہ سنی تھی آپ نے یہ باتیں؟ یہ میرے عزیزو، یہ کرشمہ سازیاں ہیں کس کی؟ صالحین بزرگوں کی شان میں غلو کرنے کی. یہ جب اسلام ہی سو جائے گا تو بے دینی پنپے گی نہیں؟ بتاؤ، اسلام اگر غافل ہو جائے تو بے دینی پنپے گی کہ نہیں پنپے گی؟ سامنے بیٹھے اسلام بے خبر ہیں، اسلام غافل ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں، یہ اسلام تو نہیں ہے، اسلام کے ماننے والے ہیں، لیکن جب یہ اسلام کے ماننے والے غافل ہو جائیں گے ہمارے اسلام بھائی تو بے دینی پنپے گی کہ نہیں؟ جب آپ سامنے بیٹھ کر کے اس طرح کھراٹے لیں گے تو اللہ ہی بھلا کرے. بہرحال رات کے 11:15 ہو رہے ہیں، 11:20 میں بھی اپنی بات یہ دفتر مبارک پر کہہ کے بند کر رہا ہوں، شاید نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو. کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ قیامت کے مریدین کے نام، قیامت تک کے جو مریدین ہیں. اب بتاؤ، غوث اعظم سن 5ویں صدی ہجری کے ہیں، 6 صدی ہجری کے 5ویں صدی کے اخیر میں. اب قیامت تک ان کے مریدین کیسے ہوں گے؟ ہاں میں بتاؤں کیسے ہوں گے. ہمارے پیارے لوگوں کے ذہن میں پھٹ سے بات آئی ہوگی، یہ جو یار لوگ ہیں ٹی ٹی ایس، یہ وہابی ہے، اس کی سمجھ میں کہانے والے، یہ ہمیں بتائیں گے. ہم جانتے ہیں، ہمیں بتاؤ مت، ہم جانتے ہیں کیسے غوث پاک کے مرید ہوں گے. یہ جو تم نے قادریہ سلسلہ نکالا ہے، یہ جتنے لوگ بھی اس سلسلے میں جڑیں گے سب غوث اعظم کے مرید کہلائے جائیں گے. تو قیامت تک جتنے بھی قادریہ سلسلے میں جڑے ہیں، سنو قادریو پادڑیو، تمہیں خوشخبری احمد رضا خان دے رہے ہیں، اسی لیے لوگ قادری پادڑی بن رہے ہیں. سنو، کہتے ہیں کہ حضور پرنور فرماتے ہیں، حضور پرنور رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی حضور پرنور تھے، اب غوث پاک بھی کیا ہو گئے؟ بولو، حضور پرنور ہو گئے. اعلیٰ حضرت جو ہے نا، یہ ہمارا استاد جو تھا بدر الدین قادری، یہ مر گیا بامبے میں. سرتی تمباکو فقیر محمد بڑی زبردست کھاتا تھا یہ، اب پان سے ہمیشہ ہونٹ لال، اور بالکل جیسے تمباکو کڑوا ہوتا ہے نا، ایسے یہ بھی بالکل کڑوا تھا. فارسی کی پہلی دوسری مجھے پڑھائی ہے اس نے، بالکل. اور پگڑ پیلے کلر کا باندھتا تھا، بال ٹھاکرے والا، ہاں وہی گیروے کلر کا پیلا رہتا تھا اس کا پگڑ. تو سنو، یہ تو کہتا حضور پرنور، یہ خود اس کو لکھ رہا ہے احمد رضا خان صاحب کو. سنو، کہتے ہیں حضور پرنور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ سنو، علامہ حالی نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں. کہتے ہیں کہ حضور پرنور فرماتے ہیں، حضور پرنور یعنی غوث پاک فرماتے ہیں کہ رب عز و جل نے مجھے یہ دفتر عطا فرمایا ہے، اللہ نے یہ دفتر انہیں عطا فرمایا ہے کہ منتہائے نظر تک وسیع تھا، اتنا بڑا رجسٹر کہ حد نگاہ تک وسیع تھا. اس میں قیامت تک کے میرے مریدین کے نام تھے، اور مجھ سے فرمایا وَهَبْتُهُمْ لَكَ، میں نے یہ سب تمہیں بخش دیے ہیں. حد ہو گئی، ہوئی کہ نہیں؟ بولو، حد ہو گئی، واقعی کفر کی حد ہو گئی. استغفر اللہ، یہ عقیدہ استغفر اللہ کہاں سمانے والا ہے؟ یہ بدعقیدگی جس کے اوپر قرآن و سنت کی مہر ہے، چھو کے بھی نہیں گزری ہے، ان سے چھو کے بھی قرآن و سنت کی نہیں گزری ہے ہوا. کہاں قرآن، کہاں احادیث؟ پورے رجسٹر حضرت غوث پاک کو قیامت تک کے آنے والے سب اللہ نے انہیں عطا کیے، تو رسول اللہ کہاں گئے؟ بولو،
استغفر اللہ، حد ہو گئی واقعی میرے عزیزو. یہ صفحہ نمبر 72. باتیں بڑی زیادہ ہیں، میں تو 3-4 واقعے میں اتنا ٹائم آپ کا لے لیا، بقیہ اور بھی باتیں ہیں. میں چاہتا ہوں یہ سلسلہ چلتا رہے، ہے نہیں، یہ قسط در قسط چلے گی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. یہ پوری بدعقیدگیاں میں لا کر کے بیان کروں گا تاکہ آپ حضرات آنکھیں کھولو اور صرف قرآن کریم اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث، جن باتوں پر عرش والے رب کے فرمان کی، قرآن کی مہر ہو اور مدینے والے نبی کے فرمان کی مہر ہو، وہی باتیں ہمارے عقیدہ، عمل، اخلاق کے لیے درست اور بہتر ہیں، اور جن باتوں کے اوپر ان کی مہر نہ لگی ہو ہمارے لیے وہ نہایت ہی زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ اور بدبودار ہے کہ نہیں ہے؟ یہ اس فتنے میں، اس پرآشوب دور میں، اس فتنے کے دور میں ہمارا یہی منہج ہے اور ہمارا یہی طریقہ ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هذا الرسول إذا يبسم ترى الأرض نورا فلا